بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، قرآن مجید اللہ رب العزت کی ایسی بابرکت کتاب ہے جسے پڑھنا باعث ثواب ہے، اور قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا ہے، اور اس میں ہماری زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں معلومات موجود ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسے نہ صرف پڑھیں بلکہ اس کو سمجھیں، کیونکہ اس میں ہمارے لیے ہر جگہ پر ہدایت ہی ہدایت موجود ہے۔ اور قرآن مجید کو پڑھنا صرف باعث رحمت ہی نہیں، بلکہ اس میں کچھ ایسی بھی صورتیں ہیں جن کی تلاوت کرنے سے نہ صرف ہم بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی صورتیں ہیں جنہیں پڑھنے سے اگر کھانے میں زہر بھی ہو تو اس کا بھی اثر نہیں ہوگا، جیسے کہ سورۃ قریش بہت ہی بابرکت صورت ہے، جسے ہم اگر ایک بار بھی پڑھ لیں تو ہمارے کھانے میں زہر بھی موجود ہو تو وہ بھی اثر نہیں کرے گا، اور وہ کسی قسم کی بیماری کی بھی شکل نہیں لے گا۔ اس کھانے کو کھانے سے آپ برائیوں سے بھی پاک رہیں گے اور گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوں گے، اور وہ کھانا آپ کے لیے نیکی کا ذریعہ بنے گا۔ اور اس سورت کو 2 بار پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کو ایسے دسترخواں صدا دیتا رہے گا، اسے اچھے سے اچھا عطا فرماتا رہے گا۔ جیسے اگر روزی ہوگی تو ظاہری بات ہے دسترخواں بھی اچھا ہی ہوگا۔ اسی سورت کو 3 مرتبہ پڑھنے والے کو اور اس کی نسلوں کو بھی اللہ رب العزت بے شمار رزق سے نوازتا رہے گا۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا دیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری اس طرح کی مزید اچھی اور اسلامک ویڈیوز پہنچ سکیں۔ سورۃ قریش قرآن مجید کے 30 پارے میں موجود ہے۔ اس سورت کی طرح کئی سورتیں قرآن مجید میں موجود ہیں جنہیں پڑھنے سے آپ کو مختلف قسم کے فوائد حاصل ہوں گے۔ قرآن مجید کی سورتوں کی تلاوت کرنے سے آپ اپنی زندگی میں تبدیلی خود دیکھیں گے۔ اسی طرح بیماریوں سے حفاظت کے لیے سورۃ فلق اور سورۃ ناس وغیرہ موجود ہیں جنہیں پڑھنے سے ہم ہر قسم کی بیماری سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے بستر پر سوتا ہوں تو اپنے گھر میں چکی چلنے کی آواز جیسی آواز سنتا ہوں، اور شہد کی مکھی کی بھن بناہٹ جیسی بھن بناہٹ سنتا ہوں، اور بجلی کی چمک جیسی چمک دیکھتا ہوں۔ پھر جب میں گھبرا کر اور مرعوب ہو کر سر اٹھاتا ہوں تو مجھے ایک کالا سایہ نظر آتا ہے جو بلند ہو کر میرے گھر کے صحن میں پھیل جاتا ہے۔ پھر میں اس کی طرف مائل ہوتا ہوں اور اس کی جلد کو چھوتا ہوں تو اس کی جلد سے ایک جانور ہے جس کے بدن پر کانٹے ہوتے ہیں کہ جلد کی طرح معلوم ہوتی ہے، وہ میری طرف آگ کے شعلے پھینکتا ہے۔ میرا گمان ہوتا ہے کہ وہ مجھے بھی جلا دے گا اور میرے گھر کو بھی جلا دے گا۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو دجانہ، تمہارے گھر میں رہنے والا برا جن ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اے ابو دجانہ، کیا تم جیسے کو بھی کوئی ایذا دینے والا ہے؟ پھر فرمایا کہ تم میرے پاس دوات اور کاغذ لے آؤ۔ جب یہ دونوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائی گئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حضرت سیدنا علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا اور فرمایا کہ اے ابو الحسن، جو میں کہتا ہوں لکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ کیا لکھوں؟ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ پیارے ناظرین، وہ عربی کی کچھ لائنیں ہیں جو آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہوں گی۔ آپ نے اس آیت کا پرنٹ نکلوا لینا ہے یا پھر اسے دیکھ کر آپ نے کسی کاغذ پر لکھ لینا ہے، اور جب آپ سوئیں تو اسے اپنے تکیے کے نیچے رکھیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس خط کو لیا اور لپیٹ لیا اور اپنے گھر لے گیا اور اپنے سر کے نیچے رکھ کر رات اپنے گھر میں گزاری، تو ایک چیخنے والے کی چیخ سے ہی بیدار ہوا جو یہ کہہ رہا تھا، اے ابو دجانہ، لات و عزی کی قسم، ان کلمات نے ہمیں جلا ڈالا۔ تمہیں تمہارے نبی کا واسطہ، اگر تم یہ خط مبارک یہاں سے اٹھا لو تو ہم تیرے گھر میں کبھی نہیں آئیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہم نہ تو تمہیں ایذا دیں گے، نہ تمہارے پڑوسیوں کو، اور نہ اس جگہ پر جہاں یہ خط مبارک ہوگا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے جواب دیا کہ مجھے میرے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے کی قسم، میں اس خط کو یہاں سے اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی اجازت نہ حاصل کر لوں۔
حضرت ابو دجانہ فرماتے ہیں رات بھر جنوں کی چیخ و پکار اور رونا دھونا جاری رہا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے نماز فجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادا کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی جو میں نے رات میں جنوں سے سنی تھی اور جو میں نے جنوں کو جواب دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے ابو دجانہ، اور خط اب تم جنوں سے اٹھا لو۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، وہ جن قیامت تک عذاب کی تکلیف پاتے رہیں گے۔ تو پیارے ناظرین، اس سب واقعات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھی قرآن مجید پڑھیں، اپنی زندگی کو سنوار لیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے آپ کے گھر میں برکت اور رحمت ہوگی، آپ کے گھر پر سکون رہے گا، آپ بیماریوں سے، جادو جنات سے، رزق کی کمی سے اور اس طرح کی کئی چیزوں سے بچے رہیں گے۔ قرآن مجید کی ہر صورت میں ہمارے لیے فائدے ہی فائدے ہیں، تو ہمیں ان کی تلاوت کرنی چاہیے اور انہیں سمجھنا چاہیے اور ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ نہ صرف انہیں ہمیں پڑھنا چاہیے بلکہ ان پر اپنی زندگی میں عمل بھی کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نماز کی بھی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ نماز ہر مسلمان پر فرض کی گئی ہے۔ نماز اور قرآن پڑھنے سے آپ کو اس بات پر پختہ یقین رہے گا کہ آپ کسی بھی قسم کی مصیبت میں پھنس جائیں تو اس سے نکالنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ آپ کو اس مصیبت سے ضرور نکالے گا۔ بس آپ کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ نماز اور قرآن پڑھنے سے نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ پیارے ناظرین، اس عمل کو کرنے کے لیے اجازت مطلوب ہے۔ اجازت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنا نام یا پھر انشاءاللہ لکھ کر کمنٹ سیکشن میں سینڈ کریں۔ بس اتنا کرنے کے بعد آپ کو اجازت ہے۔ اب آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اور اس کا بھرپور فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کا بھرپور فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ پیارے ناظرین، اگر آپ ہماری درود شریف کی برکت سے ہونے والی دعا میں اپنے لیے خاص دعا کروانا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنا نام یا پھر انشاءاللہ لکھ کر کمنٹ سیکشن میں سینڈ کریں۔ درود شریف کی برکت سے ہونے والی دعا میں آپ کا نام لے کر آپ کے لیے خصوصاً دعا کی جائے گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ جزاک اللہ خیر۔